حضرت ربیع فرماتے ہیں کہ میں نے بڑا لمبا چوڑا سفر کیا، بڑا لمبا چوڑا سفر کر کے میں حضرت خواجہ اویس کرنی سے ملنے کے لیے گیا۔ جب میں آپ سے ملنے گیا تو آپ نماز پڑھ رہے تھے، رات گزاری، صبح دیکھا تو وہ نماز ہی پڑھ رہے تھے۔ فجر کا وقت ہوا، میں نے کہا چلو فجر پڑھیں گے، فجر پڑھنے کے بعد میں ان سے ملاقات کروں گا اور ان سے کوئی نصیحت حاصل کروں گا۔ وہ لینے کیا جاتے تھے؟ نصیحتیں لینے کے لیے۔ حضرت ربیع نے سینکڑوں میل کا سفر کیا، کس لیے؟ کہ جناب آپ نے ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے اندر گزاری ہے، مجھے کوئی نصیحت فرمائیے جس سے میری زندگی بھی بہتر ہو جائے۔ سبق لینے کے لیے گئے، سینکڑوں میل کا سفر کر کے۔ فرماتے ہیں فجر کی نماز پڑھی، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ذکر میں مشغول ہو گئے۔ میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں، ذکر کریں گے، پھر اس کے بعد میں ان سے بات کروں گا۔ اشراق کا وقت ہوا، وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے اشراق کے نوافل ادا کیے، پھر ذکر میں مشغول ہو گئے۔ پھر چاش کا وقت ہوا، انہوں نے چاش کی نماز پڑھی، چاش کی نماز پڑھنے کے بعد پھر اس کے بعد انہوں نے جناب تلاوت قرآن شروع کر دی۔ بات میں تب کرتا جب وہ مصلی چھوڑتے، تو آپ نے مصلی چھوڑا ہی نہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ جب زوال کا وقت ہوا تو پھر مسجد کی صفائی کرنے لگے۔ مسجد کی صفائی کرتے کرتے ظہر کا وقت ہوا، ظہر کی نماز پڑھی، ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد پھر جناب تلاوت قرآن میں مشغول ہو گئے۔ پھر عصر کی نماز کا وقت ہوا تو جناب عصر کی نماز پڑھنے کے بعد پھر وہ ذکر میں لگ گئے۔ مغرب کا وقت ہوا، پھر جناب انہوں نے نوافل شروع کر دیے۔ عشاء کی نماز پڑھی، سارا دن ان کا یہ عمل رہا۔ اور عشاء کی نماز کے بعد انسان تے تھک گئے، تھوڑی دیر کے لیے ان کو نیند کا ایک جھٹکا لگا۔ جھٹکا کتنا لگا؟ یوں آنکھیں بند ہوئیں اور یوں کر کے ہوا تو رونے لگے اور عرض کی کہ باری تعالیٰ مجھے غفلت کے اندر تو نہ ڈالنا، مجھے غفلت کے اندر نہ ڈال، سارا دن گزر گیا، میں تیری عبادت ہی نہیں کر سکا۔ حضرت ربیع فرماتی ہے جب میں نے اتنی بات سنی تو اپنے دوست سے کہا چلو واپس چلیں۔ کہا ان سے بات تو کی نہیں، ملاقات تو کی نہیں ہے، تو فرمانے لگے کہ جو میں لینے کے لیے آیا تھا مجھے مل گیا ہے۔ وہ یہی بتانا چاہتے تھے کہ ساری زندگی اپنی عبادت کے اندر گزار کر بھان نہ کرنا کہ میں نے بڑی عبادتیں کرنی ہیں، بلکہ ہر وقت ڈرتے رہنا کہ رب کہیں غفلت کے اندر نہ ڈال دے۔